چیزیں ہیں حج میں جو بہت ضروری ہیں، ایک وقوف عرفہ اور ایک طواف زیارت. یہ حج کے 2 ارکان ہیں. ان میں بھی وقوف عرفہ کا کوئی متبادل نہیں ہے، وقوف عرفہ ضروری ہے. باقی طواف زیارت اس کا بھی آلٹرنیٹ ہے، یعنی دم دینا پڑتا ہے، پھر بعد میں قضا بھی ہو سکتی ہے. تو اس لیے زیادہ آپ نے ٹینشن نہیں لینی ہے کہ پتہ نہیں کیا کرنا پڑے گا ہمیں وہاں جا کے. تو جو جیسے جیسے سب کر رہے ہیں ویسے، کیوں ہم اکیلے تھوڑی کر رہے ہیں، 10 لاکھ لوگ حج کر رہے ہوں گے، تو جیسے وہ کر رہے ہیں ہم بھی ویسے ہی کر لیں گے. ٹھیک، زیادہ فوکس ہم نے 2 چیزوں پہ کرنا ہے. ایک تو حج کے فلسفے کو سمجھنا ہے کہ حج کا فلسفہ ہے کیا، یہ کیوں شیطانوں کو پتھر مارے جا رہے ہیں، کیوں بیت اللہ کے گرد گھوما جا رہا ہے. وہاں شیطان نہیں ہے، لوگ سمجھتے ہیں یہ سچی مچی کے شیطان کھڑے ہوئے ہیں یہاں پہ، یہ بڑا شیطان ہے، یہ درمیانہ ہے، یہ چھوٹا ہے. تو یہ بڑا والا وہ ہے جس نے ہم سے بڑے بڑے گناہ کروائے ہیں، درمیانہ وہ ہے جس نے چھوٹے موٹے گناہ کروائے ہیں، اور چھوٹا شیطان وہ ہے جو کبھی کبھار تھوڑے بہت جھوٹ بلوا دیتا ہے ہم سے. تو وہاں کوئی شیطان ہے نہیں، وہ تو ایک نشانی ہے. یہ وہ نشانیاں ہیں جہاں ابراہیم علیہ السلام کو شیطان بہکانے کے لیے آیا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام نے سچی مچی کی کنکریاں اس وقت شیطان ہی کو ماری تھیں. اب جو ہم مار رہے ہیں تو شیطان نہیں ہے، وہ ہم نقل اتار رہے ہیں ان کی. تو حج کا فلسفہ ہے کیا، اس کو سمجھنا چاہیے. جب آپ اس کو سمجھیں گے تو انشاءاللہ حج کرنے میں لطف بھی آئے گا، مزہ بھی آئے گا، اور جو حج میں کرنے کے کام ہیں وہ کرنا انشاءاللہ ہمارے لیے آسان بھی ہوگا. دیکھیں، حج کا فلسفہ یہ ہے کہ دنیا میں اس وقت 2 قسم کے طبقات ہیں. ایک وہ جو خدا کے ماننے والے ہیں، اور ایک وہ جو خدا کو نہیں مانتے. لبرلزم، سیکولرزم آپ کو پتہ ہے دنیا میں بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. اچھا، دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں جو گاڈ کو مانتے ہیں، خدا کو مانتے ہیں کہ اس کائنات کا کوئی خالق ہے، کوئی کریٹر ہے، ان کا بھی ماننا نہ ماننا برابر ہے. اسلام کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. جیسے ہندو خدا کو مانتے ہیں، لیکن وہ ایسا مانتے ہیں کہ وہ کیا ماننا ہے، مندروں میں انہوں نے بت رکھے ہوئے ہیں. ایک ہندو نے اسلام قبول کیا انڈیا میں، تو ایک عالم نے مجھے بتایا کہ میں نے اس ہندو سے پوچھا کہ آپ نے اسلام کیوں قبول کیا. تو اس ہندو نے کہا یار ہمارے ہزاروں کروڑوں خدا ہیں، تو ہم نے کہا ایک اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایڈ کر دیتے ہیں اس میں، تو کیا جا رہا ہے، یعنی 2 اور صحیح. تو ان کے کروڑوں خدا ہیں، وہ خود کنفیوز ہیں کہ اصل خدا کون ہے. اسی وجہ سے جو ایجوکیٹڈ طبقہ ہے، پڑھا لکھا طبقہ ہے، ہندوؤں میں، عیسائیوں میں، یہودیوں میں، وہ آہستہ آہستہ مذہب سے بیزار ہو رہے ہیں. ان کے مذہب میں اتنی پاور نہیں ہے، اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ ان کو موٹیویٹ کر سکے، ان کو مذہب پہ چلا سکے. جب خاص طور پہ جب یہ سائنسی ترقی ہوئی ہے، لوگوں کے سامنے حقائق آئے ہیں، تو لوگ مذہب سے دور ہونا شروع ہوئے ہیں. تو اب دنیا میں فیوچر میں 2 ہی چیزیں رہ جائیں گی، یا تو اسلام یا دہریت، ایتھیزم جسے کہا جاتا ہے. اگر خدا ہے تو پھر اسلام ہی برحق مذہب ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. یا پھر خدا کو ڈکشنری سے ہی نکال دیا جائے. گاڈ کا تصور ہی معاذ اللہ غلط ہے. پھر جو جیسے کہ ڈاروین کی تھیوری ہے، اور آپ سب زیادہ جانتے ہیں کہ یہ کائنات خود بخود وجود میں آئی ہے اور سب ایسے ہی ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حقیقی طور پہ دنیا میں 2 ہی کانسیپٹ ہیں، ایک اسلام اور ایک ایتھیزم، کہ کوئی کریٹر نہیں ہے، بس یہ آٹومیٹیکلی خود بخود دنیا چل رہی ہے. تو ہمیں ایک طرف ہو جانا چاہیے، یا تو یہ دنیا خود بخود وجود میں آئی ہے، ڈاروین کی تھیوری کو آپ دوبارہ پڑھ لیں، ہم بندر سے انسان بنے. میں تھوڑا سا مزاح بھی میری عادت ہے کرنے کی، آپ ویسے بھی تھوڑا تھک گئے ہیں، کافی لمبی یہ جو پریزنٹیشن تھی، حضرت نے بہت ماشاءاللہ محنت کے ساتھ یہ سمجھائی ہے، تھوڑا سا آپ تھک بھی گئے ہوں گے نا. ڈاروین یہ کہتا تھا کہ جی بندر سے ہم انسان بنے ہیں، تو میں ڈاروین سے پوچھتا ہوں ہماری دم کہاں گئی، یا تو ہمیں دم چاہیے یا دم کے پیسے چاہیے. ٹھیک ہے نا، ڈاروین نے غائب کیا نا. تو یہ جو ایوولوشن ہے، ترقی ہوتے ہوتے یہ آٹومیٹیکلی جو اتنا خوبصورت انسان وجود میں آ گیا، یہ پاسبل نہیں ہے، عقلاً یہ ممکن نہیں ہے. ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. دیکھیں، جب ہم حج کے احکام پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، سن رہے ہوتے ہیں، کنکری مارنی ہے، پھر صفا مروہ میں دوڑنا ہے، ایک انسان کو یہ ہوتا ہے یہ کیا کس طرح کی عبادت ہے. کہ رمضان کا ایک کانسیپٹ سمجھ میں آتا ہے، ہم بھوکے پیاسے رہتے ہیں.
اس سے ہمیں اپنی خواہشات پہ کنٹرول کرنے کی عادت پڑتی ہے. نماز ہم پڑھتے ہیں، اللہ کے سامنے رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں. دنیا کے ہر مذہب میں عبادت ہوتی ہے اور یہی طریقہ ہوتا ہے عبادت کا، رکوع اور سجدہ، تو نماز بھی. لیکن حج اکثر ہمارے لبرل اور سیکولر طبقے کو حج سمجھ میں نہیں آتا. تو شروع سے کچھ چیزیں سمجھیں گے تو پھر حج بھی انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا. تو ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، قرآن نے اللہ کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے ایک سوال اٹھایا ہے کہ کیا تم خود سے وجود میں آئے ہو، آٹومیٹیکلی وجود میں آئے ہو، یا تمہیں کسی نے، یا تم نے خود اپنے آپ کو بنایا ہے. ظاہر ہے ہم نے خود اپنے آپ کو نہیں بنایا. کل میرا جمعے کا بیان تھا، میں نے ایک مثال دی، اس میں مرغی انڈوں پہ بیٹھتی ہے، 10-12 انڈے دینے کے بعد نا وہ انڈوں پہ بیٹھ جاتی ہے، 21 دن تک بیٹھی رہتی ہے، پھر ان انڈوں کو گھماتی بھی ہے چونچ سے. اس کو پتہ ہے کہ گھماؤں گی تو چوزے نکلیں گے. یہ مرغی کا جو چھوٹا سا دماغ ہے، یہ ہارڈ ویئر ہے. یہ اتنی پیچیدہ مشین کروڑوں سال میں کیسے وجود میں آ گئی؟ اور اس کے اندر یہ جو انسٹالیشن ہوئی ہے کہ اس کو یہ سمجھ ہے کہ میں نے 21 دن تک بیٹھنا ہے ان انڈوں پہ اور ان کو اپنی چونچ سے گھمانا بھی ہے تاکہ چاروں طرف سے ٹیمپریچر ملے ان کو. یہ سافٹ ویئر ہے. ایک معمولی سا سافٹ ویئر کسی کمپیوٹر میں آٹومیٹیکلی کھربوں سال میں بھی خود بخود انسٹال نہیں ہو سکتا. تو مرغی کے دماغ میں ایسا سافٹ ویئر کہاں سے آ گیا؟ اس کو یہ سمجھ کہاں سے آ گئی؟ بکری کا بچہ پیدا ہوتے ہی تھنوں کی طرف لپکتا ہے، اسے ماں کے پیٹ میں کون سکھا رہا ہے؟ بچہ پیدا ہوتا ہے، اللہ ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر دیتا ہے فوراً. یہ ایسا عظیم اتفاق. دیکھیں، ایک لوہا کھربوں سال میں بڑے بڑے تلوار یا تیر نہیں بن سکتا. یہ ایک سیل جو اتنی پیچیدہ مشین ہے، اتنی پیچیدہ ساخت ہے اس سیل کی، جو انسانی اکائی ہے، انسان کی پہلی یونٹ ہے، وہ وجود میں آ جائے اور اتنے زبردست طریقے سے جڑ جائے کہ ادھر آپ کے آنکھوں میں بینائی آ جائے، کانوں میں سننے کی طاقت آ جائے، دماغ میں سوچنے کی طاقت آ جائے، دل پمپنگ کر رہا ہے کہ ایسی موٹر ہے جو بلڈ کو سرکولیٹ کر رہا ہے. یہ کھربوں سال میں بھی آٹومیٹیکلی نہیں ہو سکتا، یہ ناممکن ہے. ایک چھوٹا سا گلاس کھربوں سال میں جڑ نہیں سکتا، ٹوٹ سکتا ہے، تو انسان کیسے وجود میں آ سکتا ہے؟ خیر، یہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس پر ہم انشاءاللہ سفر میں آپ کے ساتھ ہوں گے اور آپ سے ہماری گپ شپ انشاءاللہ رہے گی. تو آپ نے سب سے پہلے یہ کانسیپٹ کلیئر کرنا ہے کہ ہم بنے نہیں ہیں، ہمیں بنایا گیا ہے. اب جو یہ مانتے ہیں نا کوئی کریٹر ہے، بہت سے گورے بھی مانتے ہیں کہ خدا کا وجود ہے، بہت سے سائنٹسٹ بھی مانتے ہیں یہ کائنات خود سے وجود میں نہیں آئی، لیکن وہ اللہ کو ماننے کے بعد نا اس اللہ کی کسی حقوق کے قائل نہیں ہیں. کہتے ہیں گاڈ کا بندوں سے کوئی ریلیشن نہیں ہے. اسلام نے یہ بتایا، قرآن نے یہ بتایا کہ خدا پیدا کر کے بھول نہیں گیا ہے. جب اس نے پیدا کیا ہے نا تو وہ انسان کے بہت زیادہ قریب ہے. کچھ کام ایسے ہیں جن سے وہ خوش ہوتا ہے، کچھ کام ایسے ہیں جن سے وہ ناراض ہوتا ہے. انگریز کا گاڈ سے کیا تعلق ہے؟ جب کوئی ٹینشن ہوگی تو کہے گا او مائی گاڈ. اس کے علاوہ ان کا گاڈ سے کوئی ریلیشن، بولے نا یار کہ نہیں، وہ کوئی ریلیشن نہیں. انگریز میں او مائی گاڈ، بس ٹینشن میں گاڈ کو یاد کرنا. ان سے کہو کہ گاڈ نے زنا کو حرام قرار دیا، وہ کہتے ہیں یار یہ یو ایس اے کے قانون کو ہم دیکھیں گے، آسٹریلیا کے لاء کو، یورپ کے لاء کو دیکھیں گے، گاڈ کا لاء ہمیں نہیں بتایا کرو. یہ پرانے دور کی پرانی کہانی ہے، پرانے قصے. ان سے کہا جائے کہ ماں باپ کا یہ حق ہے کہ ان کے اولڈ ہاؤس میں آپ جمع نہ کرائیں. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، خدا کہتا ہے کہ ماں باپ کو اف کرنے کی اجازت نہیں ہے. گھر سے نکال کے اولڈ ہاؤس میں لے جانا تو بہت دور کی بات ہے. گورا آپ کی اس لاجک کو نہیں مانتا. وہ کہتا ہے یار انہوں نے اپنی لائف کو انجوائے کیا، جوانی گزار دی، اب ان کے بڑھاپے کی وجہ سے ہم کیوں ٹینشن اٹھائیں؟ جب گورنمنٹ نے ادارے بنائے ہوئے ہیں، ہمارے ٹیکس سے گورنمنٹ ان کو پالے گی تو ان کو سائڈ پہ کرو. ان سے کہا جائے خودکشی حرام ہے، وہ کہتے ہیں جب ہمیں زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ٹینشن ہی ٹینشن ہے، تو بہتر نہیں گولی مار کے اپنے آپ کو ہم ہلاک کر لیں. امریکہ میں ایک ڈاکٹر ہیں، ہمارے ریلیٹیو نے بتایا، ان کا نام ہی ڈاکٹر ڈیتھ ہے. ان کا کام یہی ہے کہ جو پیشنٹ جس کو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہو کہ اب ان کا انا للہ ہو کے ہی رہے گا اور یہ مریں گے، تو ڈاکٹر صاحب جا کے ٹیکا لگا کے ان کو پہلے ہی مار دیتے ہیں کہ اب زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ نے کیا کہا؟ مصیبت جتنی بھی ہو، ٹینشن جتنی بھی ہو، جب تک اللہ کی طرف سے آپ کو موت نہیں ملتی، آپ نے خود سے اپنے آپ کو مارنا نہیں ہے. بہت سارے احکام ہیں